الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب. یہ سورہ ہود کی 61 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور سمود کی قوم کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا. صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم اللہ تعالی کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور تم کو زمین میں آباد کر دیا، سو تم اللہ تعالی سے معافی مانگو، پھر اسی اللہ تعالی سے توبہ کرو. یقین رکھو کہ میرے رب تو بہت نزدیک ہے، دعا کو قبول کرنے والے ہیں. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. قوم کے لوگ کہنے لگے اے صالح اس بات سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا رہا کہ ہم کو تجھ سے بڑی امید تھی. جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں کیا ان کی عبادت سے تو ہم کو روکتا ہے؟ اور جس دین کی طرف تو ہم کو بلاتا ہے اس کے بارے میں ہم کو ایسا شک ہے کہ دل مانتا نہیں ہے. قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی
وآتانی منہ رحمہ فمن ينصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ میری قوم، تم بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ایک کھلی دلیل پر ہوں، میرے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت صحیح سمجھ پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مجھ کو رحمت یعنی نبوت دی ہے، اگر میں ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون مجھے بچا لے گا؟ سو تبلیغ سے مجھے روک کر تم نقصان ہی زیادہ کرو گے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی بن کر آئی ہے، سو تم اس کو آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چارہ کھاتی پھرے، اور تم برے ارادے سے اس کو ہاتھ بھی مت لگاؤ، برائی پہنچانے کے مقصد سے تم اس کو ہاتھ بھی مت لگاؤ، ورنہ بہت جلدی عذاب آ کر تم کو پکڑ لے گا، تم کو فوری عذاب پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ سو جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے حفاظت میں رکھا۔ یقیناً تمہارے رب تو بڑے طاقت والے ہیں، بڑے زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور ظالموں کو ایک بھیانک آواز نے پکڑ لیا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ ایسے ہو گئے جیسے اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ سنو، قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، سنو سمود کے لوگ بھی اللہ تعالی کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ گزشتہ مجلس میں اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا تھا، اور ان کی قوم جس کو قوم عاد کہتے ہیں، ان پر اللہ تعالی کا عذاب کیسے آیا وہ قصہ مکمل ہوا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کے بعد جو لوگ بچ گئے، ایمان والے تھے، اللہ نے ان کو عذاب سے بچایا۔ کچھ زمانہ گزرا، کچھ وقت دنیا میں انہوں نے اطمینان سے زندگی گزاری۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نام کے ایک نبی کا زمانہ آتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے بڑے نبی اور پیغمبر ہیں۔ ان کا نام حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ ان کی قوم کو قوم سمود کہتے ہیں۔ پانی کا کوئی کنواں تھا، کم پانی کا، وہاں یہ قوم، یہ علاقہ، یہ بستی آباد تھی۔
اسی قوم کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں. اس قوم کو بھی اللہ تعالی نے بڑی طاقت عطا فرمائی تھی. حضرت صالح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو وہاں تک میں یہ لوگ بت پرستی میں لگ گئے تھے. ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے پتھر، لوہا، لکڑی، تانبا، سونا وغیرہ میں سے جو بت بنتے ہیں اس کی بندگی کرنے میں یہ لوگ لگ گئے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر ان کو سمجھایا، اے اللہ کے بندو، اللہ ایک معبود ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خدا کے سوا کسی کے سامنے سجدہ مت کرو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ مت اٹھاؤ، اسی ایک اللہ کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اسی ایک اللہ تعالی سے تم مانگنے والے بنو. ہر نبی نے اپنی قوم کو بہت محبت سے سمجھایا، پیار سے سمجھایا، شفقت سے سمجھایا، اور عام طور پر ہوتا ایسا تھا کہ اللہ تعالی نبی کو اس علاقے کے لوگوں میں سے تیار کرتے تھے کہ اگر مکہ ہے اور مکہ کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینی ہے تو مکہ کی کمیونٹی میں سے، مکہ کے سماج میں سے اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا. یہاں بھی ایسا ہی ہوا. یہ سمود قوم ہے تو اس قوم ہی میں سے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا. خاندان بھی ایک، وطن بھی ایک، علاقہ بھی ایک، تاکہ ایک دوسروں کو پہچانتے ہوئے اور دین کی بات سمجھنا سمجھانا آسان ہو جائے. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح ایک باپ کی اولاد کو بھائی کہہ سکتے ہیں، اسی طریقے سے ایک وطن میں رہنے والے انسان آپس میں وطن کے اعتبار سے بھائی بھائی کہے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے وطن کے رہنے والے بھائی ہیں. چاہے مذہب الگ ہو، دھرم الگ ہو، لیکن ایک وطن میں رہنے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی کہہ سکتے ہیں، جس کو اردو میں برادران وطن کہتے ہیں. یعنی یہ وطن کے ہمارے ساتھ رہنے والے بھائی ہیں. حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کے لیے خاندانی اعتبار سے، فیملی اعتبار سے، کٹمب کے اعتبار سے بھی بھائی تھے اور وطن کے اعتبار سے بھی بھائی ہوتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان بے ایمانوں کو دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کے لیے سمجھایا، پھر اللہ کی نعمت گنوائی. اے انسانوں، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سوچو، اللہ نے اس زمین میں سے تم کو پیدا کیا ہے. انسان کیا کھاتا ہے؟ زمین سے اگنے والے اناج کو کھاتا ہے، زمین سے اگنے والی سبزی کھاتا ہے. جانور کا گوشت اگر کھائے گا تو جانور بھی زمین سے اگنے والی گھاس کھاتے ہیں. تو اس انسان کو اللہ تعالی نے زمین میں سے کھانا دیا اور پیدا فرمایا. انسان منی سے پیدا ہوتا ہے اور یہ ویری اور منی کھانے سے تیار ہوتی ہے اور کھانا زمین میں سے اگ کر کے آتا ہے.
تو اللہ نے اس انسان کی زندگی کا تعلق زمین کے ساتھ رکھا ہے. زمین پر یہ پیدا ہوا، زمین میں سے پیدا ہوا، زمین میں سے اس کو کھانا پینا ملتا ہے، زمین سے اس کی زندگی چلتی ہے. دوسری نعمت یہ بتلائی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں بسا دیا، آباد کر دیا. کیسے؟ کہ ابھی کچھ وقت پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر اللہ کا عذاب آیا، پوری قوم کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، ویران کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا. لیکن اس کے بعد جو اللہ کی زمین خالی پڑی ہوئی تھی، اللہ نے تم کو اس زمین کے اندر بسا دیا. ارے کوئی لمبا زمانہ نہیں گزرا، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں پانی کا سیلاب آیا، پانی کا طوفان آیا، اور اس سیلاب میں، اس طوفان میں پوری دنیا کو اللہ نے ڈبو دیا. اب اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے تم کو بسایا ہے. لہذا اللہ کا شکر ادا کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. معلوم ہوا کسی اچھی جگہ پر انسان کو رہنے بسنے کا موقع مل جائے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اچھی جگہ آدمی سیٹل ہو جاوے، بس جاوے، مکان بنا لے، سیٹ ہو جاوے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ نے تم کو اس زمین کے اندر آباد کیا، اس زمین کے اندر اللہ نے تم کو بسا دیا. لہذا آج تک جو تم سے گناہ ہوئے، غلطی ہوئی، اس پر اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ آج تک ہم نے گناہ کیے، اے اللہ معاف کر دو. کفر کیا، معاف کر دو. شرک کیا، معاف کر دو. اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے سجدہ کیا، اے اللہ معاف کر دو. اللہ سے معافی مانگو اور اپنی زندگی کو بدلو. غلط راستے پر سے صحیح راستے پر آؤ، گناہ کا راستہ چھوڑو، نیکی کے راستے پر آؤ، برائی کا راستہ چھوڑو، اچھائی کے راستے پر آؤ. اپنی لائف کو چینج کرو، زندگی کو بدلو، اور اللہ کے سامنے توبہ کر کے اچھے انسان، اچھے ایمان والے، اچھے مومن، اچھے مسلمان بن کے زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول کرتے ہیں، اللہ ہر ایک کو نعمتوں سے نوازتے ہیں. جب یہ باتیں سنائی تو قوم کے لوگ حضرت کے دشمن ہو گئے. جب بھی اچھی بات سناؤ، سچی بات سناؤ، حق بات سناؤ تو لوگ دشمن بن جاتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اچھی بات سنائی، سچی بات سنائی، ایمان کی بات سنائی، اللہ کی بات سنائی، تو وہ لوگ سب کے سب دشمن بن گئے. اور دشمن بن کے کیا کہنے لگے؟ صالح، یہ تم نے ایک اللہ کی عبادت کی بات کہنا چالو کیا، ایک اللہ کی بندگی اور دعا کی بات تم نے کہنا چالو کی. تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، اور نبی عام طور پر 40 سال کی عمر میں اللہ بناتے ہیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا تھا. تو 40 برس کی عمر جنرلی اس عمر میں اللہ نبی بناتے ہیں. لیکن نبی ہونے کا اعلان ہوئے اس سے پہلے جو زندگی ہوتی ہے، اس سے پہلے جو عمر ہوتی ہے، اس عمر میں بھی نبی اونچے اخلاق پر ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو لوگ کہنے لگے صالح ابھی تک تو تم بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے اخلاق والے تھے، بہت اچھی زندگی گزارتے تھے، بہت پاکیزہ زندگی گزارتے تھے. ابھی اچانک تم کو کیا ہو گیا کہ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، ایسی بات تم کرنے لگے؟ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے.
کہ کوئی بچہ، کوئی نوجوان بہت ہوشیار ہو نہار ہو، سمجھدار ہو، اچھے اخلاق والا ہو، تو ماں باپ بھی کیا سوچتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے ہماری عزت کا ذریعہ بنے گا، ہماری نیک نامی کا ذریعہ بنے گا، ہمارا نام چمکائے گا۔ خاندان والے بھی یہی سوچتے ہیں، بستی والے بھی یہی سوچتے ہیں، محلے والے بھی یہی سوچتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کے ہمارا نام چمکائے گا، ہماری عزت کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن وہی بچہ بڑا ہو کر کے فیملی میں جو کام غلط ہو رہا ہے، کٹنب میں جو کام غلط ہو رہا ہے، محلے میں جو کام غلط ہو رہا ہے، بستی میں جو کام غلط ہو رہا ہے، اس کو بتاوے کہ یہ غلط ہے، یہ چھوڑو، تو لوگ اس کی بات مانتے نہیں ہیں، اس کے مخالف بن جاتے ہیں، اور جو ہے اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ انسان کی ہوشیاری کیا ہے کہ کوئی ہم کو غلط بات سے روکے تو مان لو اور رک جاؤ، برائی سے روکے مان لو اور برائی چھوڑ دو، غلط کام سے روکے تو مان لو اور غلط کام چھوڑ دو۔ کوئی ہم کو ہمیشہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا رہے، اسی کو ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ ارے جو ہماری غلطی بتلاوے، جو ہماری بھول بتلاوے، ہمارے گناہ بتلاوے اور ہم کو سیدھے راستے پر لاوے اور غلطی سے روکے، گناہ سے روکے، وہ آدمی صحیح معنی میں ہمارا دوست ہے، اور وہ صحیح معنی میں ہم پر احسان کرنے والا ہے۔ پورے مکہ والوں کو حضرت محمد رسول اللہ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، حضور کو سچا مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے۔ لیکن جس دن حضور نے یوں کہا 40 سال کی عمر ہونے پر، اے مکہ والو، اے میرے قریشی خاندان والو، یہ کعبہ کے آجو باجو جو تم نے مورتیاں بٹھائی ہے ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو، اس دن سے پورا مکہ میرے حضور کا دشمن بن گیا۔ کائی کی دشمنی آئی؟ حضور نے کسی کا مال لوٹا؟ ہرگز نہیں۔ حضور نے کسی کے مال کی خیانت کی؟ ہرگز نہیں۔ حضور نے کبھی جھوٹ بولا؟ ہرگز نہیں۔ وہ ہمیشہ سچے تھے، ہمیشہ امانت دار تھے، ہمیشہ اچھے اخلاق والے تھے، ہمیشہ خدمت کرنے والے تھے۔ لیکن جس دن ان کو ان کے غلط کام پہ روکا، غلط کام پہ ٹوکا، غلط کام سے روکنے کی محنت شروع کی، اس دن سے وہ لوگ دشمن بن گئے۔ یہ آج بھی ہماری مینٹالٹی ہے، یہ آج بھی ہمارا مزاج ہے۔ کوئی ہم کو اچھا کہتا رہے تو وہ بھی اچھا کہتے ہیں نا، فارسی میں کہوت ہے، من ترا حاجی میں گویم تو مرا حاجی گو۔ میں تم کو کہوں حاجی صاحب، تم بھی مجھے کہو حاجی صاحب، اور ایسے اپنی زندگی چلاتے رہو جیسے بھی چلے۔ لیکن جس دن بھی کہا حاجی صاحب آپ تو داڑھی کٹواتے ہو، بڑی داڑھی رکھو، منڈواتے کیوں؟ حاجی صاحب آپ 2 نمبری کیوں کرتے ہو؟ حلال روزی کماؤ، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ سچ بولو، کیوں لوگوں کے ساتھ لڑتے ہو؟ محبت سے رہو، نماز کی پابندی کرو۔ بس اس دن سے حاجی صاحب دشمن بن گئے، ساری محبت ساری دوستی ختم۔ نبیوں کے ساتھ یہی ہوا، نبیوں نے جب غلط کام کے خلاف آواز اٹھائی، برائی کے خلاف آواز اٹھائی، لوگوں کو برائی سے روکا، گناہ سے روکا، گندے کاموں سے روکا، لوگ نبی کے دشمن بن گئے۔ اور اللہ نبیوں کو بھیجتے ہی اسی لیے ہے، اچھی بات بھی سکھانے کی، بری بات سے روکنے کا بھی، دونوں کام کرنے کا۔ ہر نبی کی ذمہ داری میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت مت کرو۔ بس یہاں دشمنی آتی تھی۔ ایک اللہ کی عبادت مکہ کے کافر بھی کرتے تھے، ایک اللہ کو مکہ کے کافر بھی مانتے تھے، لیکن دوسری بات نہیں مانتے تھے۔ دوسری بات کون سی؟ کہ اللہ کے سوا 360 مورتی کعبہ کے آجو باجو تھی، اس کو بھی مانتے تھے۔ اللہ کو کہتے تھے کہ یہ بڑے خدا نہیں، یہ چھوٹے خدا سب،
یہ سب مورتیاں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے خدا. تو جب تک یوں کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ بڑے ہیں، وہ راضی تھے. لیکن جیسے یوں کہا یہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، یہ غلط ہے، بس اس دن سے وہ دشمن بن گئے. اور کلمہ طیبہ ہم پڑھتے اس میں دونوں چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، صرف اللہ کی عبادت کرنے کی. یہ دو چیز ہے، پازیٹیو نیگیٹو، دو چیز مل کے کلمہ بنتا ہے، یاد رکھنا. صرف اتنا نہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت مت کرو. تو شریعت ہمارا دین، اس میں دونوں چیزیں، کرنے کے کام بھی ہے، چھوڑنے کے کام بھی ہے، اچھے کام بھی ہے، برے کام بھی ہے، نیکی کے کام بھی ہے، غلط کام بھی ہے. تو غلط جو کام ہوگا، برا کام جو ہوگا، اس کو چھوڑنے کی دعوت دینی ہوگی. پوری قوم دشمن ہو گئی اور کہنے لگے حضرت ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، ہم کو تو شک ہے کہ تم ہمارے درمیان بڑے ہوئے، پیدا ہوئے، اور تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو. حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے دلیل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح ہدایت دی ہے، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا. اب اللہ کی میں نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. تو قوم کے لوگ کہنے لگے حضرت آپ نبی ہے، اس کی دلیل کوئی بتلاؤ. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میرے نبی ہونے کی دلیل تم کو چاہیے؟ بولو کیا دلیل تم کو چاہیے؟ کیا چمتکار میں تم کو دکھاؤں، کیا معجزہ دکھاؤں، بتاؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو ان لوگوں نے ایک ڈینجر ڈیمانڈ کی، بڑی خطرناک بات مانگی. وہاں شہر جو تھا ان کا، جہاں یہ قوم رہتی تھی، وہاں سامنے ایک بڑا پہاڑ تھا، پتھر کا بنا ہوا، اور اس کی ایک بہت بڑی چٹان تھی، ایک دم پکی چٹان، پتھر کی مضبوط، کہ جس کو توڑنا تو مشکل، ہٹانا بھی مشکل. ایسی بڑی چٹان، بڑا پتھر، بڑا پہاڑ. لوگ کہنے لگے صالح اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو یہ پتھر میں سے اونٹنی نکالو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتھر میں سے اونٹنی نکلے؟ پتھر تو پورا پتھر ہوتا ہے، اندر تو کوئی چیز خالی اور کھوکھلی تھوڑی ہوتی ہے. کہ یہ پتھر ہے، چٹان ہے، اس میں سے زندہ اونٹنی نکالو. اور وہ اونٹنی بھی کیسی ہوئے؟ 10 مہینے کی گھابن ہوئے، اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہوئے، ایسی اونٹنی نکالو. اور وہ اونٹنی پتھر پھٹے، باہر آوے، اور آتے ہی بچہ دے، تو ہم مانیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو. حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا دیکھو بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ سے دعا کروں گا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، پتھر میں سے اونٹ نکال دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. جو اللہ میدان میں اونٹ بھیج سکتے ہیں، ایک اونٹ میں سے دوسرا اونٹ پیدا کر سکتے ہیں، وہ اللہ پتھر میں سے بھی اونٹنی نکال سکتے ہیں. میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن میں دعا کروں گا، اللہ اونٹنی بھیجیں گے، گھابن اونٹنی بھیجیں گے، بچے والی بھیجیں گے. میرا چمتکار دیکھ کے مجھے اللہ کا نبی ماننا پڑے گا. اگر وہ اونٹنی آئی، بچے والی آئی، پھر بھی تم مجھے نبی نہیں مانو گے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب بڑا خطرناک آئے گا. پھر خدا تم کو نہیں چھوڑیں گے جو ایمان نہیں لائے. تو میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کرتا ہوں، تم جو مانگتے ہو میں لانے کے لیے تیار ہوں، اللہ لا کے دکھلائیں گے. لیکن جیسے ہی اونٹنی آوے پوری قوم کو کلمہ پڑھ لینے کا، سب کو ایمان والا بن جانے کا، سب کو مسلمان بن جانے کا، بت پرستی چھوڑ دینے کی، کفر شرک چھوڑ دینے کا. اس کے بعد بھی جو ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب آئے گا. سب نے پرومس کی، پکا وعدہ کیا. حضرت
چمتکار دکھاؤ، ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، آپ کو نبی مان لیں گے، آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیں گے، پوری قوم کلمہ پڑھ لے گی، پوری بستی پڑھ لے گی، پورا علاقہ ایمان والا بن جائے گا، آپ لاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کی، اے اللہ، یہ لوگ میرے نبی ہونے پر چمتکار دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کا نبی ہوں، کوئی چمتکار دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور چمتکار یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ چٹان میں سے 10 مہینے کی گابن اٹھنی نکلے، یعنی اٹھنی کی ایج تو بڑی ہو لیکن اندر جو بچہ ہو وہ 10 مہینے کا ہو، اور اٹھنی کے پیٹ میں جب 10 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو فوراً وہ بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔ جیسے انسان میں 6 مہینے کے بعد بچہ ہو سکتا ہے، 7 پر، 8 پر، 9 پر، 10 پر، اٹھنی میں 10 مہینے کے اوپر عام طور پر بچہ ہوتا ہے۔ تو کہا اللہ یہ لوگ ایسا بچہ اٹھنی دیکھنا چاہتے ہیں، بس دعا کی اور عجیب حالت ہوئی، عجیب حالت کا جس وقت کے اوپر ایک عورت کو بچہ ہوتا ہے تو اس وقت کے اوپر عورت کو جیسے اس کی شرم کی جگہ پھٹتی ہے اس طریقے سے یہ پہاڑ پھٹا، اور پہاڑ پھٹنے کی آواز نکلی، چٹان پھٹی اس کی آواز نکلی، اور اندر سے ایک بڑی اٹھنی نکل کر کے باہر آئی۔ اور وہ اٹھنی کیسی تھی؟ جنرل جو اونٹ ہوتے ہیں اس سے ڈبل ٹریبل سائز کی بڑی اونٹنی تھی۔ ایک ہمارے یہاں جو اونٹ کی سائز ہوتی ہے وہ کوئی پتھر اور پہاڑ میں سے نکال کے دکھا دے، تو یہ تو اس سے ڈبل ٹریبل سائز کی بہت بڑی اونٹنی پتھر کے اندر سے نکل کے آئی۔ یہ قرآن میں بیان ہوا، ایمان لانا فرض ہے، نہیں ایمان لاوے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ پتھر پھٹا اور اندر سے اونٹنی نکل کر کے آئی، اور وہ گھابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ پوری قوم کے لوگ پورا منظر دیکھنے کے لیے آئے تھے، اونٹنی باہر آئی، 10 مہینے کا اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تھوڑی دیر کے اندر اس کی سواوڑ چالو ہوئی، زچگی شروع ہوئی، اور اندر سے بچہ نکلا، تازہ 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 زندہ فریش بچہ نکلا۔ پوری قوم نے یہ منظر اپنی آنکھ سے دیکھا، پتھر ٹوٹا وہ بھی دیکھا، لائیو دیکھ رہے ہیں سب، بالکل سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اندر سے اونٹنی کو آتے ہوئے دیکھا، پھر آتے ہی میدان میں اونٹنی کھڑی ہوئی اور اس میں سے بچہ نکلا، اور وہ بچہ اور اونٹنی دونوں تندرست ہے، سب دیکھا۔ اب فرض کیا تھا ایک اللہ پر ایمان لے آوے، حضرت صالح کو اللہ کا نبی مان لینے۔ اتنا بڑا چمتکار اور معجزہ آنکھ سے دیکھنے کے باوجود 2-4 آدمی ایمان لائے، باقی لوگوں نے ایمان لانے سے منع کر دیا، انکار کر دیا، ہم ایمان نہیں لاتے۔ یاد رکھو یہ ایمان اور ہدایت اللہ نے آپ کو اور مجھے دی ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میں نے اور آپ نے کبھی کوئی چمتکار دیکھا؟ بغیر چمتکار کے ایمان لائے ہیں کہ نہیں لائے ہیں؟ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی کہ ایسا چمتکار کوئی دیکھا نہیں، ایسا کوئی معجزہ آنکھ سے دیکھا نہیں، پھر بھی اللہ نے ایمان کی توفیق دی۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بعد میں جو لوگ آئیں گے، یہ ہم بعد کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جنہوں نے جو ہے معجزہ نہیں دیکھا، چمتکار نہیں دیکھا، پھر بھی وہ میرے اوپر اور اللہ پر ایمان لائیں گے، وہ میری امت کے بہت اچھے ایمان والے ہوں گے۔ یہ بعد والی امت کے لیے حضور نے خوشخبری سنائی حدیث پاک کے اندر کہ کوئی چمتکار نہیں دیکھا، حضور کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، پھر بھی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ہم حضور پر ایمان رکھتے ہیں، حضور کے امتی ہے، قرآن کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ پھر ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ آگے والی آیت کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو
یہ ایمان کی قدر عطا فرماوے اور ایمان کی ناقدری کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے کے اوپر ہمیشہ قائم دائم اور باقی فرماوے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرماؤ، اے اللہ ہمیں سچا پکا کامل مسلمان بنا دیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کی رضا اور خوشنودی عطا فرمائیے، اے اللہ سکرات موت سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرماؤ، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرماؤ، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرماؤ، اجڑوں ہووں کو آباد فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرماؤ، جن پر جنات اور جادو کے اثرات ہے، نظر بد ہے، ان کو بھی شفا عطا فرماؤ، جو جس الجھن میں ہے اس کو دور فرماؤ، اے اللہ اس ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرماؤ، عافیت اور سلامتی عطا فرماؤ، شاعر اسلام کی حفاظت فرماؤ، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے تمام کاموں کی، کام کرنے والوں کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرماؤ، اے اللہ ملک میں اپنا امن و امان قائم فرماؤ، عدل و انصاف قائم فرماؤ، اے اللہ محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ، اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤ، جائز تمنائیں پوری فرماؤ، الجھنوں کو دور فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔